اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 63A کے حوالے سے ہے۔ جس طرح کل سپریم کورٹ نے ایک تشریح کی آئین کے آرٹیکل 63 کی، اور وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ یہ جو 63A ہے یہ بیسیکلی جو اراکین پارلیمنٹ ہیں یا جو پارٹی کے مینیفیسٹو کے اوپر الیکٹ ہو کے لوگ آتے ہیں ان کے انحراف کو روکنے کے لیے، یعنی کہ وہ کسی جگہ پہ جا کے ملک کو ڈیسٹیبلائز نہ کریں اور اپنی خرید و فروخت کے ذریعے اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ملک کی صورتحال کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی طرف لے جائیں، کسی دوسری پارٹی کے مینیفیسٹو کے ساتھ جا کے مل جائیں یا کسی دوسری پارٹی کے ساتھ مل کر، جس طرح کے موجودہ سینیریو میں ہوا ہے جو عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے پنجاب کے اندر بھی اور مرکز کے اندر بھی سارے معاملات ہوئے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی 63A بڑا واضح ہے، اور وہ اس طرح سے واضح ہے کہ 63A جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کسی ایوان میں کسی تنہا سیاسی جماعت پر مشتمل پارٹی کا کوئی رکن اپنی سیاسی جماعت کی رکنیت سے مستعفی ہو جائے یا کسی دوسری پارلیمانی پارٹی میں شامل ہو جائے، اس پارلیمانی پارٹی کی طرف سے جس سے اس کا تعلق ہو جاری کردہ حسب ذیل متعلق کسی ہدایت کے برعکس ایوان میں ووٹ دینے سے اجتناب کرے۔ نمبر 1، وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے یعنی ووٹ دے یا اس سے اجتناب کرے، کہ یعنی پارٹی کہے کہ اس کو ووٹ دیں اس بندے کو اور وہ اس سے اجتناب کرے، یا پارٹی کہے کہ مسٹر اے کو ووٹ دیں اور مسٹر بی کو ووٹ دے دے۔ تو یہ ایک شرط ہے عدم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ پر۔ اب پارٹی کہتی ہے کہ اعتماد کا ووٹ اپنے بندے کو دے اور جو اراکین ایسے ہوں جو کسی دوسرے بندے کو ووٹ دے دیں، تو یہ ساری صورتحال کے اندر یہ جو 63A جو ہے بڑا واضح ہے۔ اور تیسری جو اس میں سچویشن تھی وہ ہے کسی مالی بل یا دستوری ترمیمی بل۔ یہ جو چیز ہے یہ بالکل منوان اسی طرح آئین کے اندر جو 63A کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی ابہام باقی نہیں ہے۔ باقی جو کل کا فیصلہ آیا ہے وہ تشریح ہے، کوئی نئی امینڈمنٹ نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے آئین کے اندر۔ اس لیے جو چیزیں ہیں وہ بڑی کلیئر ہو گئی ہیں کہ جو لوگ پارٹی کے مینیفیسٹو سے یا پارٹی کی جاری کردہ ہدایت کے حوالے سے انحراف کرتے ہوئے یا اس کے اگینسٹ جاتے ہوئے کسی بندے کو ووٹ دیں گے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ اب جو الیکشن ہوا ہے، خاص طور پہ اگر بات کی جائے پنجاب کے حوالے سے، تو اس میں جو 25 یا 26 اراکین PTI کے مینیفیسٹو کے اوپر تھے، ان کا ووٹ اس الیکشن کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یہ بیسیکلی اس کا مطلب اور مقصد ہے، اور یہی سپریم کورٹ نے کل تشریح کی ہے۔ سیکنڈ جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ کیا رہے گی۔ اب اگر یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتے تو پھر جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا اور اس کے بعد جو بھی کانسیکوینسز ہوئے اس میں جا کر یہ چیزیں ریورس ہوں گی، کہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر ایک کینڈیڈیٹ یا دو کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اپنی میجورٹی حاصل نہیں کر پاتے، یعنی اس ساری صورتحال کے اندر جو میجورٹی کا مطلب یہ ہوگا، پنجاب کی جو موجودہ اسمبلی ہے اور اس کی صورتحال میں 186 کا نمبر اٹین کرنا تھا۔ اب جو 186 کا نمبر اٹین نہیں کر پائے گا وہ الیکشن کنسیڈر ہی نہیں ہوگا، اس میں کوئی کسی کی جیت یا ہار نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس صورتحال میں دوبارہ سے پول ہوگا، یعنی آئین بڑا واضح ہے اس حوالے سے کہ اگر فرسٹ پول میں جو میجورٹی ہے وہ اٹین نہیں ہوتی، اس کے بعد وہ دوسری جو پول ہوگا وہ سمپل میجورٹی کا ہے، یعنی کوئی بندہ ایک نمبر بھی زیادہ اٹین کر گیا، 186 پورا نہیں ہوتا اور 170 کے نمبر پہ آ جاتے ہیں، اور 170 ایک کے 170 ہوتے ہیں دوسرے کے 171 ہو جاتے ہیں، تو وہ جو سمپل میجورٹی والا بندہ ہوگا وہ ونر کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو یہ ایک پہلو ہے اس حوالے سے جو آئین کہتا ہے۔ اب تیسری جو بات یہ کی جا رہی تھی کہ کیا یہ بائنڈنگ ہے، یہ تشریح جو ہے یا یہ جو اوپینین جو ہے سپریم کورٹ کی آئی، یہ بائنڈنگ ہے کہ نہیں بائنڈنگ۔ اس میں یونانیمسلی جتنے بھی ماہر قانون ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر ایگری ہیں کہ یہ بائنڈنگ ہے، یعنی یہ جو اوپینین بھی ہوتی ہے یہ بھی بائنڈنگ ہے تمام اداروں کے اوپر، ایون الیکشن کمیشن کے اوپر، ایون دوسرے اداروں کے اوپر بھی یہ بائنڈنگ ہے، لہذا اس کو اوبے کرنا مسٹ ہے ان کے لیے۔ اب ایک اور جو بات جو
آ رہی ہے کہ اس کا جو ایفیکٹ ہے اس تشریح کا، جو سپریم کورٹ نے کل فیصلہ جاری کیا ہے یا اوپینین اس فیصلے کے اندر دی ہے، اس کا ایفیکٹ کب سے ہوگا۔ تو ایک ٹرم جو ٹیکنیکلی یوز کی جاتی ہے لاء کے اندر وہ یہ ہے کہ ریٹروسپیکٹیو ہے، یعنی پیچھے سے شروع ہوگا، کون سی تاریخ سے اس کا ایفیکٹ شروع ہوگا۔ جیسے کہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو بل ہے، یہ جو قانون ہے، یہ ایفیکٹ فرام فلاں فلاں ڈیٹ سے، لہٰذا یہاں پہ کوئی ایسی چیز مینشن نہیں کی گئی اس فیصلے یا تشریح کے اندر جس سے یہ واضح ہو سکے کہ یہ کب سے ایفیکٹ ہوگا، کیا یہ الیکشن جو پیچھے ہو چکا ہے ان کے اوپر بھی ایفیکٹ ہوگا اس کا کہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے بڑی بات واضح کلیئر ہے کہ یہ جو میں نے پہلے بھی انٹرو میں بات کی تھی کہ وہ سچویشن کہ جس میں یہ تشریح آئی ہے، یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، یہ کوئی نئی امینڈمنٹ نہیں ہے۔ جو نیا قانون بنتا ہے اس کو ہم مینشن کرتے ہیں کہ یہ فلاں ڈیٹ سے ایفیکٹ ہوگا اس کا، اور فلاں ڈیٹ سے یہ مؤثر ہوگا، اور یہ اطلاق اس کا فلاں ڈیٹ سے ہوگا۔ پیچھے سے شروع کریں گے یا اگلے دنوں میں جا کے اس کا ایفیکٹ شروع ہو جائے گا، تو اس طریقے سے اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ہم مینشن کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہ کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے، نیا قانون نہیں ہے، یہ تو آئین پاکستان ہے جو ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اب جو آئین پاکستان ایگزسٹ کر رہا ہے، جب سے یہ کلاز اس آئین کے اندر موجود ہے تب سے یہ امپلیمنٹ ہے، اور جو الیکشن تو آج کی بات ہے، اور یہ جو 63A ہے یہ پہلے سے موجود ہے، لہٰذا اس کا ایفیکٹ تب سے ہی لاگو ہوگا جب سے یہ کلاز اس کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے۔ لہٰذا یہ جو الیکشن اس کلاز کے بعد جو بھی معاملہ ہوا ہے یہ ان کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا، اس کا ایفیکٹ تب سے ہی ہوگا، کیونکہ یہ نیا قانون نہیں بنا بلکہ ایک اسی قانون کی جو آئین کے اندر شک موجود ہے اس کی صرف تشریح آئی ہے۔ لہٰذا یہ جو سینیریو اس وقت ہے آئین کی تشریح کے حوالے سے، اس کا ایفیکٹ تب سے امپلیمنٹ ہو چکا ہے اور یہ ہوتا آیا ہے، صرف اس کی تشریح آج اگر سپریم کورٹ نے بڑے واضح انداز سے کر دی ہے تو یہ زیادہ واضح ہو کے عوام کے سامنے اور پبلک کے سامنے آ گیا ہے۔ لہٰذا اس ساری صورتحال کے اندر اس کو اس انداز سے اگر سمجھا جائے تو پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ ساری کی ساری کلیئر ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس ویڈیو کا جو مقصد تھا وہ پولیٹیکل سچویشن کے اوپر بات کرنا نہیں تھا، بلکہ 60A3 آئین کی جو آرٹیکل ہے 63A، اس کی جو سپریم کورٹ کے حوالے سے تشریح آئی ہے اور جو ایگزسٹ کر رہا ہے اس کے حوالے سے اویئرنیس دینی تھی۔ تو بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کے اوپر جو بھی آپ کی آراء ہوں گی وہ ہم لوگ آن کریں گے، اور جو بھی پازیٹیو حوالے سے ہمیں آپ فیڈ بیک دیں گے اس کو ہم اگلی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور اسی طرح سے ہم امپلیمنٹ بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔